الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ بذل جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ بذل جلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جب کوئی نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ وقت پر ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین پر استقامت کی نعمت ہے. دین پر استقامت کی نعمت کہ دین کے اوپر جمع رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا، صحیح عقائد پر جمع رہنا، نیک اعمال پر جمع رہنا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. استقامت اتباع شریعت کا نام ہے اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بیاوری کا نام ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا. آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے یہ تو کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، قابل ذکر یاد نہ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے یہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا یاد نہ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو استقامت یہ اتباع شریعت کا نام ہے، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں قدم قدم پر رہنمائی کرنا۔ آپ زندگی میں جس شعبے میں لگے ہوئے ہوں، زندگی کے جس موڑ پر ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہو کر یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہوں، پھر یہ دل پر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں۔ دل میں قلب ہے، قلب کا معنی متغیر ہونا، بدلنا۔ یہ دل ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، اس پر مختلف قسم کی کیفیات آتی رہتی ہیں۔ کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں کچھ ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں جو طبیعت میں ٹھنڈا پن آتا ہے یہ بھی شوق والی گھڑی کی قدردانی کے لیے ہے۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حج کے سفر میں اب وہاں پر طواف کروں، اس میں بھی کوئی شوق والی کیفیت نہیں، بس طبیعت میں ٹھنڈا پن، بلکہ طبیعت کچھ بوجھل سی، بس طواف کروں، بس یوں جیسے ایک طواف کروں یا نماز پڑھوں کوئی بھی، بس یوں لگ رہا جیسے ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساقط کر رہا ہے، باقی اس میں کوئی شوق والی کیفیت نہیں، بلکہ طبیعت میں کچھ ہے غیر اختیاری طور پر بہت سا بھی، لیکن بھائی نماز تو پڑھنی ہے یاد رکھنا۔ دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے پھر مکہ مکرمہ سے اپنے ایک ساتھی کو اپنے دل کی حالت کی اطلاع دی اور ان سے عرض کیا کہ میرے حضرت سے جامع شفیہ میں پوچھ کر مجھے بتلائیں کہ میں یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، حج کے سفر میں ہوں، یہاں پر نماز پڑھتا ہوں تو اس میں بھی کوئی شوق والی کیفیت نہیں، بس طبیعت میں کوئی ٹھنڈا پن سا ہے، کوئی رونے والی کیفیت نہیں، کوئی یار طبیعت بوجھل بہت سی ہے، طواف کروں اس میں بھی کوئی کیفیت نہیں، کوئی اللہ اپنی میں ہے۔ تو انہوں نے پھر میرے حضرت سے پوچھا تو حضرت فرمانے لگے اس سے کہہ دو کہ یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں۔ الحمدللہ۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا،
میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے الحمدللہ۔ ہاں بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ لحاظ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی فرمائے لگے کیفیات محمود نہیں، یعنی کیفیات مقصود نہیں محمود ہیں، کیفیات مقصود نہیں محمود ہیں، یعنی کوئی کیفیات آ جائیں، کوئی دل میں کوئی رونے والی رقت والی کیفیت آ جائے اچھی حالت ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، یاد رہا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں ہاں آ جائیں، اللہ کا انعام نہ ہو تو پھر بھی بھائی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ ہمارے اب اصلاح کے لیے بھی اپنے بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں ایک صاحب انہوں نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، بہرحال نیکی کا اعمال کا شوق پیدا ہوا، بہرحال فرائض واجبات سنت موقع ادا کر ہی رہے تھے، بہرحال اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی نفلی اعمال اور اذکار کر رہے، یا کا نام نفل بھی پڑھ لیتے، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر بھی کرتے رہتے۔ بس ایک دن ان کو خیال آئے کوئی تو نفل اس لیے پڑھ رہا ہے، آ گئے ہم نے تو نفل اس لیے پڑھ رہا ہے، یہ ذکر وغیرہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، لوگ تجھے حاجی کہیں۔ بس یہ خیال آیا تو اس نے وہ نفل بھی چھوڑ دی اور جو ذکر وغیرہ کر رہا تھا وہ دیکھو خود ہی اپنا علاج کر رہے ہیں۔ تو یہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے پرچی لکھی، تو میں ذکر وغیرہ کر رہا تھا، نفل وغیرہ پڑھ رہا تھا، بس خیال آیا کہ تو نفل اس لیے پڑھ رہا ہے، ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، یہ تو ریا اور دکھلاوا ہے۔ بس کہتا میں نے نفل بھی چھوڑ دیا اور ذکر وغیرہ بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا وہ سوال لکھا تو جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پھر ان کو جواب دیا بھائی اللہ کے بندے آپ کو حج کیے بغیر لوگ حاجی کہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ لوگ آپ کو حج کیے بغیر صرف تھوڑے سے ذکر کی برکت سے، چند نفل پڑھنے کی برکت سے حاجی صاحب کہیں۔ تو میں کہا بھائی آپ لوگ حج کیے بغیر آپ کو حاجی کہیں اور آپ کو کیا چاہیے، کیا کہلوانا اپنے آپ کو؟ تھوڑے سے نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی اور نیک الفاظ سے نیک القاب سے آپ کو پکار رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نفل پڑھیں، بس یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نفل جو ہیں، نفل یہ فرائض کے لیے مکملات ہیں، فرضوں کی تکمیل یاد رکھیں، فرضوں میں جو کمی بیشی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ وہ نفل کے ذریعے، نفلی اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں
اللہ موقع دیں الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں جانتا ہوں اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو ماشاء اللہ الحمدللہ اپنی دن کو اپنی حق حلال کی روزی کے بہانے مصروف، لیکن تہجد کے پابند. چلو لیکن تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ذرا خیال رکھیں. ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا. ایسا نہیں کرنا ہے. نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے. نیکی کا تکبر، ہاں نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی آ جائے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں ہمارے بزرگ تھے اللہ والے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں ہے بس یہ اپنے اندر کوئی بڑائی کوئی فخر نہ آنے پائے. رہا ہمارے چیچا وطنی قریب 11 چک ہے، وہاں پر تھے پیر جی ہے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یا کرنا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، ایک نیک عالم دین، ان سے بیعت ہے. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ حضرت مجھ سے رات ہے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، میں کیا کروں؟ بابا جی انہوں کہنے لگے تسی مولوی لو تہجد نہ ہی پڑھو تو خیر ہے. تسی مولوی لو تہجد نہ ہی پڑھو تو خیر ہے. تسی تہجد پڑھسی پڑھے ہوئے تکبر آ جاسی تکبر یاد آ جاسی تہجد پڑھ لیا. تو ان کو یوں یاد رہا. باقی یہ ہے کہ تہجد پڑھیں لیکن آگے ہاں دل میں کوئی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. تو تہجد پڑھنا بہت بڑا عمل ہے. الحمدللہ ہاں نیک عمل پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیکھے ہمارے والد صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. ہم نے دیکھا بچپن میں دیکھا قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ یار بڑے، حالانکہ روز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے لیکن کبھی تہجد کا ناغہ نہیں یاد رکھنا. بس صبح اذان سے کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے وضو کرتے، تہجد کے نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. الحمدللہ اللہ اپنی اب بھی میں جانتا ہوں اپنے ہاں بزرگوں کو جانتا ہوں. الحمدللہ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا اور وہاں پر ہمارے بزرگ وہ ایک کمپنی کے نائب صدر لیکن تہجد کے پابند. الحمدللہ تو صبح میں دیکھتا ہوں ان کو بس وہ صبح کھڑے ہو جاتے الحمدللہ اور نماز کے پابند اور اپنے تہجد کے پابند. الحمدللہ اب بھی ہیں آپ جیسے ہمارے کتنے بزرگ ہیں بھائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے جن کا شب ہے رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا معمول ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت رات کے آخری حصے میں اٹھنا میرے لیے مشکل ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والے سب کو راہ بتلاتے ہیں. فرمانے لگے آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں آسانی آ کر اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں
رمضان میں تو تقریباً سبھی تہجد پڑھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. ہاں انشاءاللہ سب نہیں سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، کوئی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ ہے. باقی اس میں مجھے اندازہ ہے مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اپنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آخری درجہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبا کا ثواب ملے گا. پوری رات عبا کا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اس میں الحمدللہ آگے سب آگے اس میں حالتیں مختلف ہیں الحمدللہ ہیں. ہاں تہجد پڑھ لیں تو ثواب ہی ثواب، لیکن پڑھنے کے بعد کسی کو حقیر نہ سمجھیں. بس دل میں یہ ہو کہ یہ جو بسترے میں لیٹے ہوئے ہیں یہ مجھ سے بھی افضل ہیں، مجھ سے بھی آگے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ خدمت خلق کی نیکیاں ہوتی ہیں. بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں جیسے رمضان کے مہینے میں عرض کرتا رہتا ہوں، شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. یا کہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے بقدر. یاد رکھنا شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. یاد رکھنا قرآن پاک میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. دین میں حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. یا اپنا دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے کہ ہم اپنی کچھ اپنی خوشی غمی میں بس کچھ اور طور طریقے رسم و رواج کے طریقے داخل کر لیتے ہیں، جس سے خوشی کے سلسلے بھی بوجھ بن جاتے ہیں اور غمی کے سلسلے بھی بوجھ بن جاتے ہیں. اب نکاح ہے، اب نکاح میں نکاح تو بس ایجاب و قبول کا نام ہے، ایجاب و قبول کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ نکاح ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ وہ قرآن پاک میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ نکاح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ اپنی نکاح تو سکون کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نکاح پڑھایا تو یہی آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ نکاح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. فرمانے لگے نکاح سے جو میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے یہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. کہ نکاح سے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے یہ تار عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک لفظ کہا قبول تو جڑ گیا یا کرنا، ایک لفظ کہا قبول جڑ گیا یا کرنا، اور اللہ نہ کرے یا رکھنا. اور ایک لفظ کہا طلاق یا رکھنا، کٹ گیا ختم ہو گیا. یہ طلاق کا لفظ بھی ہوش سے بولا کریں. ہاں یہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی سے نہیں آتا. ہاں یہ کلہاڑی مار کر آ جاتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بچے رو رہے ہیں کیا کریں. پہلے کہاں تیار
انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مذاق تھوڑا ہے. لا 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 حرم مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں خدمت میں اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. ہم نے غصے میں طلاق دی, غصے میں طلاق دی. حرف فرماتے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے, کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے. لا 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 یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی ہیں. لا 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 کوئی عقل سے کام لیا کرنے لگے, کوئی ہوش سے کام لیا کرنے لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. عرض کرتا رہتا ہوں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو من میں آ جائے فوراً بس کر گزرے. لا 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 ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا. بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں, نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں. لا لا بالخصوص یہ جھگڑے کے موقع پر یہ جدائی کے خیالات, نفرت خیالات, ان میں شیطان پورا اپنا زور لگاتا ہے. لا لا ہاں وہ پورے وساوس ڈالتا ہے. لا لا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اور فوراً مجلس سے الگ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک صاحب کی گھر والی تھی, گھر والی ان کا کوئی اپنے بزرگوں سے اصلاحی تعلق بھی تھا. وہ اپنے بزرگ ان کی خدمت میں رہتی. گھر میرا خامن منہ پر سختی کرتا ہے, سختی کرتا ہے. تو اللہ والے صاحب فراست بھی ہوتے ہیں, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی زبان میں بھی کچھ تیزی ہوگی, یہ بھی آگے سے بولتی ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کہ بس جب آپ خامن کوئی بات کہنے لگے, کوئی سختی سے کوئی بات کہنے لگے, بس آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں, اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. اب کوئی خامن غصے میں ایک دو باتیں کہتا تو یہ فوراً بس زبان کو پکڑ لیتی, یہ آگے سے بولتی نہیں تھی. وہی بیچارہ بس دو چار باتیں کر کے وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. درگزر والا معاملہ. متقین کی ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پینے والے. اپنا ہاں یہ نہیں کہ غصہ نہیں آتا, والعادمین نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, والکاظمین غصے کو پینے والے, معاف کرنے والے. والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے. اپنا ہاں عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے, جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں, اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. ایسے موقع پر کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میرے ہر سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو ہر فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں, غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو. بس ظلم سے بچا کریں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ یہ ہے تو ایک لطیفہ ہی ہے, لیکن لطائف میں بھی حقائق ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے, بزرگ استاد تھے, بڑی عمر کے بزرگ استاد. ان سے ان کے شاگرد یہ بچے ہیں, بچے ان سے ارکن کے استاد جی ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیں کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے, کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. تو بزرگ استاد کہنے آؤ میرے قریب آؤ, قریب آؤ, یہ جوتے کھاتے جاؤ اور غصہ پیتے جاؤ, کھا بھی لو گے پی بھی لو گے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ کچھ سمجھانے کی چیزیں بعض یہ مثال ہوتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے. تو غصہ یہ ایسا شربت, ان غصے کا پینا یہ ایسا شربت ہے, روزے کی حالت میں پی لیں, یہ روزے کو اور پکا کرے گا الحمدللہ. ہاں ایسے روزہ کیا ٹوٹے گا, روزے کو اور پکا کرے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو کوشش کیا کریں درگزر والا معاملہ یاد رہا. ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا, بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں. بس اللہ ہم سب کو اللہ بس رحمانی خیال وہی ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے.
اگر جو دلوں کو خیر خواہی کی طرف لے جائے، ہمدردی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی طرف لے جائے، یہ ہے رحمانی خیال یار کرنا۔ باقی آگے نا یہ قطع رحمی کے خیالات ہیں، نفرت کے خیالات، جدائی کے خیالات، یہ وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ان پر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔